تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی برکت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو ہی نصیب فرمائے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو ہم بہت سارے کلام بھی سنائیں گے اور ایک ٹاپک پر انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے پروگرام میں آئیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو شامل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ان اللہ مع الصابرین۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ اللہ ہمیں صبح و شام اس عظیم مقدس کلام پاک کی تلاوت کی، مجھے بھی، آپ کو بھی، اللہ ہم سب کو ہی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ الرحمن پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس پر کچھ گفتگو بھی آپ سے کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے، اجالا جس کا دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تمہارے زیر کے پر تو ستارے ہائے فلک، تمہاری نعال کی
فصل ضیاء فلک تمہارے ذرے کے پرتو اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، تھکے نہ پائے فلک، سر فلک نہ کبھی تاب آستان پہنچا کہ ابتدائی بلندی تھی انتہائی فلک، ابتدائی بلندی تھی انتہائی فلک، تمہارے ذرے کے پرتو تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، چلی نسیم میں ہوئے بند دیدے ہائے فلک، چلی نسیم میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، گیا جو کاسے محلے کی شب گدائے فلک، گیا جو کاسے محلے کی شب
گدائے فلک تمہارے ذرے کی پرتو رضا کی نعتیں نبی نے بلندیاں رضا رضا کی نعتیں نبی نے بلندیاں لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک تمہاری نعال کی ناقص مثل ضیائے فلک. سبحان اللہ. وہ شعر ہے نا بڑا پیارا. یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے. یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے. مدد دست آسہائے فلک رواہ میں مدد دست آسیائے فلک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ہی مہینہ چل رہا ہے سفر مظفر. بڑا زبردست کلام ہے اور کسی نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بھی اعلیٰ سوچ کا ہونا ضروری ہے. اگر اسی کلام کو میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کو سمجھا کے بتائیں تو شاید بہت ہمارے لیے یقیناً کچھ اشعار اس میں ایسے بھی جو میرے بھی ظاہر ہے کہ وہ سمجھنے میں مشکل ہے, یعنی اس کے لیے شرح دیکھنی پڑے گی. لیکن کمال کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت. عشق کی بات اگر سننی ہو تو اعلیٰ حضرت سے سنیے. عشق نبی پاک کا کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں نا کہ تمہارے ذرے کے پرتو ستا رہا ہے فلک. یعنی آپ ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں. کہتے ہیں تمہارے ذرے کے پرتو. ذرہ سمجھتے ہیں آپ ذرہ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یعنی ہمارے جو ذرے پڑے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو قدم ہے آپ کی نالین پاک, اس کے نیچے جو ذرے آ گئے نا, جو ریت کے ذرے, تمہارے ذرے کے پرتو, اس ذرے کے جو پرتو یعنی اس کے جو نشانات ہیں نا, صرف ذرے نہیں بلکہ ذرے کے پرتو, اس کو اعلیٰ تشبیہ دیتے ہیں ستار ہائے فلک. یعنی یا رسول اللہ آپ کے مبارک نالین پاک کے نیچے جو ذرے آئے نا وہ کیسے ہیں؟ وہ آسمان کے ستارے ہیں. یعنی ان ذروں کو یہ شرف ملا کہ گویا وہ آسمان کے ستارے ہیں. اور تمہاری نال کی ناقص مثل ضیائے فلک. نال کہتے ہیں جوتی کو, چپل کو. یا رسول اللہ تمہاری نال یعنی آپ کی جو جوتی مبارکہ ہے, آپ کی مبارک چپل شریف ہے, اس کی مثال کیا ہے؟ ناقص مثل, کامل نہیں, اس کی کم سے کم جو مثال دی جا سکتی ہے نا یا رسول اللہ آپ کے مبارک جو نالین پاک ہے, آپ کی مبارک جوتیاں ہیں,
اس کی کم سے کم مثال، اعلیٰ مثال نہیں، ناقص مثل ضیاء فلک، یعنی آسمان کی جو روشنی ہے یہ آپ کی مبارک جوتیاں ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے۔ کب بندہ پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت، اسی لیے ہم نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت، ابھی تو کہا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کمال کیا، اور جو شاعری جو اعلیٰ حضرت نے کی نا وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، قرآن سے ہی میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ غالباً اس طرح کا شعر ہے، تاکہ قرآن کریم سے میں نے جو نعت کریم، نعت پاک سیکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے نعت پاک سیکھی تاکہ شریعت کی حدود کراس نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی کمال شاعری ہے، ان کا کمال انداز ہے۔ اللہ ہمیں امام علیہ سنت سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ یہ پروگرام میں ہم بہت سارے کلاموں کو آپ کو سناتے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی سنائیں گے، اور مہینہ بھی امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا سفر مظفر جاری ہے، اور ہمارے FGN چینل پر بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پروگرامز ماہ رضا کے سلسلے میں ہو رہے ہیں۔ کل بھی ایک پروگرام رات میں ماشاءاللہ ہوا، میرے رضا پیارے رضا، یہ انشاءاللہ پورے مہینے ہی مختلف تاریخوں میں انشاءاللہ ہوتا رہے گا، آپ یہ بھی دیکھیں۔ اور ہمارے اس پروگرام کے اندر بھی ہم انشاءاللہ خاص طور پر امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی دینی خدمات، ان کے عشق رسول، ان کی شاعری پر بہت ساری گفتگو کریں گے، اور اس کی برکتیں ہم بھی لوٹیں گے، آپ تک بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج کے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین۔ شروع کے اندر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی قرآن کریم کی، بڑی پیاری اور بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہماری اس زندگی کے اندر ناظرین اگر آپ غور کریں تو اتار چڑھاؤ ہے نا۔ اس زندگی کے اندر کبھی خوشیوں کے لمحات بھی آتے ہیں، گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے، گھر کے اندر ماشاءاللہ بچوں کا برتھ ڈے آتا ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں جناب والا، گھر کے اندر بچوں کی چھٹی ہم کرتے ہیں، بچوں کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر مختلف ایونٹس ہمارے آتے ہیں، جب ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہے، عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، دیگر تیوہار آتے ہیں، گھر کا ہر فرد ہی خوشیاں مناتا ہے۔ لیکن ظاہر زندگی کے اندر ایسے بھی ایام آتے ہیں کہ جب گھر کے اندر ایک خوف کا ماحول ہوتا ہے، یا ڈر کا ماحول ہوتا ہے، یا پھر گھر کے اندر سمجھیے کہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، گھر کے اندر ایک رونے دھونے کا ماحول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، جوان بچہ چلا گیا، یا بوڑھا کوئی گھر کا چلا گیا، کبھی والد صاحب چلے گئے، والدہ چلی گئی، کبھی کسی کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو بعض اوقات کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، کوئی چھت سے گر کر مر گیا، اللہ نہ کرے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اس طرح کی بہت ساری آزمائشیں زندگی کے اندر آتی ہے۔ تو زندگی نام ہی اسی کا ہے، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم آتے ہیں، کبھی بہت بندہ مسرور ہوتا ہے، کبھی بہت مغموم ہوتا ہے۔ تو اسی کے ملے جلے معاملات کا نام یہ زندگی ہے۔ زندگی کو گزارنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اور اس کا انعام کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے، اس میں ہمیں کس انداز سے اپنا بیہیویئر رکھنا چاہیے، اپنا رویہ، ہمارا اپنا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہے۔ یقیناً اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو آپ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جی ہاں آپ بھی اس وقت کسی نہ کسی پریشانی میں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اس وقت آپ کسی پریشانی میں ہو، آپ کا گھر کا کوئی فرد بیمار ہو، یا آپ خود اس وقت کسی بیماری میں ہو۔ اب ایسی سچویشن میں، ایسے صورتحال میں کیا ہمیں اپنانا ہے انداز، کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں مولانا اعظم مدنی صاحب بھی ہیں۔ اعظم بھائی، ٹاپک ہے آزمائش اور مصیبت اور اس پر صبر، کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا رہنمائی ہماری کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، یہ ٹاپک ایسا ہے جی کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ جس کا واسطہ مصیبت سے نہ پڑتا ہو، یا پریشانیوں میں کون ہے ایسا جو نہیں آتا ہے۔ یعنی جب زندگی میں آ گئے تو یہ کہا گیا نا کہ
زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مومن کے لیے جنت ہے. تو قید خانے میں ظاہر سی بات ہے پریشانیاں ہوتی ہیں. قید خانے میں یہ تو نہیں کہ بندہ جائے گا تو خوش ہوگا اور جو ہے وہ ساری اس کی جو ہے وہ دل کی اس کی جو ہے وہ پسندیدہ چیزیں ہی ہوں گی، ایسا ضروری نہیں. تو یہ دنیا ہے اور دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا. تو قید خانے میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی پریشانیوں کے ذریعے آزمایا بھی جاتا ہے بندے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا گیا اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے. تو یہ بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. تو جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، وہ ہمیشہ تو رہے گی نہیں، لیکن اگر بندہ اس پر صبر کر لے، اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرے، نافرمانی سے بچے، تو انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ملے گا. اور پھر یہ ثواب تو باقی رہ جائے گا، یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور ثواب جو ہے اس کا باقی رہ جائے گا. اور اسی پر اگر بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں والے کام کرتا ہے تو پھر وہ گناہ بھی ہے. اور گناہ جو ہوتا ہے وہ اس کی لذت، اس کی چیزیں ختم تو ہو جاتی ہیں، لیکن گناہ جو ہے لکھ دیا جاتا ہے تو پھر وہ باقی رہتا ہے. تو ایسے موقع پہ اس آیت کریمہ میں 2 لفظ فرمائے گئے، بالشر والخیر. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ شر کے ذریعے بھی بندے کو آزمایا جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کو بھلائی کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہمیں مصیبت ہی پہنچے تب بندہ آزمائش میں آتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ خوش ہوتا ہے لیکن اس خوشی کے ذریعے بھی بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی بندے کے سامنے دونوں اسٹیپ ہوتے ہیں، خوشی ہو یا غم ہو، دونوں صورتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے یا نہیں ہے. اب خوشی کے اندر بھی بندہ اس طریقے سے اپنی چیزیں، اپنی خوشی کا اظہار نہ کرے کہ وہ گناہ والی چیزیں ہو جائیں یا گناہ والے کاموں میں وہ مصروف ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا پھر سمجھنے لگے، اس خوشی کو دائمی خوشی سمجھنے لگے، کبھی تو خوشی کبھی ختم ہوگی ہی نہیں. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب جیتا ہے تو اس کا جینے کا انداز یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے نا. اس طریقے سے وہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خوشیاں بھی آزمائش کا سبب بن سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو تکالیف ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی بندے کو آزمایا جاتا ہے اور اس میں بندے کو ثابت قدم رہنا چاہیے. یہ آتی جاتی ہوئی سانسیں، کسی نے کہا تھا یہ آتی جاتی ہوئی سانسیں زندگی کے لیے ایک امتحان مسلسل ہیں آدمی کے لیے. بندہ سانس لے رہا ہوتا ہے تو آزمائشیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں آزمائشیں ساتھ چلتی رہیں گی. تو بس ہمت کے ساتھ بندے کو حوصلہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے. ایک اور شعر میں کہا گیا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ محشر والی جو گھڑی ہے، یہ جو کشمکش والی کنڈیشن ہے، بندے کو آزمایا جا رہا ہے. تو اس وقت عمل کس طریقے کا بندہ کر رہا ہے اور کس طریقے کا جو ہے نا وہ بیہیویئر اپنا رہا ہے. یہ دیکھیں نا آزمائشیں، یہ ایسا ہی نہیں کہ بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں تو مومن ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سارے کام کر رہا ہوں اور مجھے تو مصیبت پہنچنی نہیں چاہیے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو مومن ہوں، اور یہ بہت ساری چیزیں وہ گنوا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری جو ہے وہ فرما برداریاں کر رہا ہوں، پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ مصیبت کس پر زیادہ آتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اکرام پر. اور پھر انبیاء اکرام کے بعد جو ان کے بعد جو نیچے درجے والے ہیں، یعنی صحابہ اکرام ہو گئے، پھر تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، تو درجے وائز جو ہے وہ مصیبتیں اور پریشانیاں ان پر آیا کرتی تھیں. وجہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو جب کسی کو محبوب بنانا ہوتا ہے، جب اپنی بارگاہ کا قرب حاصل کروانا ہوتا ہے، کسی کو اپنی بارگاہ سے قریب کرنا ہوتا ہے، تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. پریشانیاں دے کر بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، بلاؤں میں بندے کو مبتلا کر یہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی بندہ جو ہے نا پریشانی میں ثابت قدم رہ گیا تو پھر آسانیوں کے اندر تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے. اور مصیبت میں ہوتا بھی ہے علی بھائی، جب مصیبت ہوتی ہے تو مصیبت آتی ہے تو بندہ پھر رجوع بھی لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی جاتا ہے. ورنہ خوشی کے اندر تو ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خوشی کے اندر غفلت کا پردہ اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے اور پھر بندہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن
جو ہے یہ جب پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر بندہ جو ہے نا اس کو اپنی حقیقت یاد آ جا رہی ہوتی ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا. کبھی کبھی تو ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی حل ہی نہیں ہو سکتا اس کا. لیکن پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کے قرب کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ بندہ مائل ہوتا ہے، اور پھر اس کی پریشانیاں اس کے سامنے یوں جو ہے نا وہ ختم کر دی جاتی ہے جیسے یعنی ایک دھواں آیا اور پھر جو ہے ختم ہو گیا سارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو لو لگانی چاہیے ایسے ماحول کے اندر جب آپ نے جو بات کہی تھی نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے کہ یہ آپ کو آزمایا جا رہا ہو. یقیناً ایسے ہی ناظرین، اس وقت جو آپ پر آزمائش ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سننے اور دیکھنے والوں میں ایک تعداد بیمار بھی ہوگی، پریشان حال ہوگی، آپ پر قرض کا بار ہوگا، اور ہو سکتا ہے لاکھوں روپے کے آپ پر جو ہے نا وہ قرض ہوں اور آپ بڑے پریشان ہوں گے. ایک تعداد وہ بھی ہوگی شاید جو بے اولاد ہوگی، کئی سال شادی کو ہو گئے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہو. اور اسی طرح آپ میں ایک تعداد وہ ہوگی کہ جن کا اپنا مکان نہیں ہوگا، کرایہ بھرتے بھرتے وہ ان کے پیسے، ساری جو سیلری جو آتی ہے وہ سب اسی میں چلی جاتی ہے. گھر میں ہو سکتا ہے کہ بال بچوں کی پرورش کرنے کے لیے صحیح سے اخراجات پورے نہ ہو پا رہے ہوں. یہ بھی صورتحال ہوں گی. آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امتحان میں ڈالا جا رہا ہو، اور ہماری آزمائش ہو رہی ہو کہ میرا بندہ یہ کتنا ثابت قدمی دکھاتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو آزما رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ اس لیے آزما رہا ہے، اس کو سب معلوم ہے. لیکن یہ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. جو ثابت قدم رہتے ہیں الحمدللہ ان کو بشارتیں ملتی ہیں، اور جو ان تمام تر مصیبتوں پر واویلا کرتے ہیں اور جناب والا دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں، پریشانی اور ہائے ہلا کرتے پھرتے ہیں، تو پھر یقیناً ان کو ثواب تو کہیں نہیں ملتا ہے. تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ ٹینشن، یہ دکھ، یہ درد، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ آدمی کی زندگی جو ہے نا مصیبت اور خوشیوں کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے نا. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ پریشانی آپ کے حق میں کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ یہ پریشانی میرے لیے خیر کا باعث بنے، اللہ کی رضا کا باعث بنے، تو ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے. انشاءاللہ الرحمن ضرور ہمیں پریشانی سے چھٹکارا دیکھیں نا کہ پریشانیاں جو ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. سب ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی نا کہ بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک کال میرے سامنے ہے، آپ کہتے ہیں کہ بندے کو جب آزمایا جاتا ہے، بندے کو پریشانی دی جاتی ہے، تو اس میں یہ آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ آدمی کس درجے کی قابلیت رکھتا ہے، بندہ کتنا جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتا ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قریب آ سکتا ہے. یوں آزمایا بھی جا رہا ہوتا ہے، پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی پریشانیاں گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتی ہیں. آزمانے اور بندے کو نکھارنے کے لیے پریشانیوں کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فضیلت کے کتنی ساری احادیث آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اتنے سارے فضائل آپ کے ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار آپ ہیں. لیکن کس طریقے سے آپ کو آزمایا گیا، کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پہ آپ کے سر سے تن کو جدا کر دیا گیا. اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی آزمائش اور ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، نیک جو ہے وہ اولیاء اکرام ہوتے ہیں، انبیاء اکرام ہوتے ہیں، ان کو یوں آزمایا جاتا ہے کہ ان کے درجات میں بلندیاں کی جاتی ہیں. تو کہیں یہ آزمائش ہماری درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہے، تو کہیں جو ہے ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے. اور امام علی مقام کی آپ نے بات کی، انہوں نے صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر. آزمائش تھی نا، اتنی بڑی آزمائش کہ خود بھی شہید ہوئے، اپنے خاندان کے کئی افراد کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. ثابت قدم رہے، ایک ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا. الحمدللہ آج آپ دیکھیں، آج بھی ان کا نام ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے سینوں میں زندہ ہے، اور الحمدللہ انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اور یوں آج ان کا نام اور چرچا دنیا کے اندر موجود ہے. کیا بات ہے. تو بات چل رہی ہے سبحان اللہ آزمائشوں پر صبر اور آزمائش کے حوالے سے، امتحان کی بات چل رہی ہے. تو آزمائش کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ عارف بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. جی عارف بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بیماری ہوئی, کسی ڈاکٹر کو اگر پتہ کرنا ہو نا بیماری کتنی گہری ہے تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے وہ اس کی رپورٹیں کراتا ہے, اور رپورٹ کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے بھائی یہ بیماری ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج انسان کا کوئی بھی دن آزمائش سے خالی ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. اب اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ جو کیٹیگری آزمائشوں کی بنائی گئی نا, جیسے مولانا صاحب نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کی طرف مینشن کر کے فرمایا کہ جو اس کا ترجمہ ہے ایمان سے ہے کہ اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کس سے, برائی سے اور بھلائی سے. یعنی ناٹ ایون برائی کا ٹائم, کہ وہ جب آپ اس وقت ہیں جب آپ پرابلم میں, تو پرابلم میں ہوتا ہے تو بندہ کسی کو یاد کرے نہ کرے اللہ کی طرف اس کا جو ذہن جاتا ہی ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں لو لگاتا ہی ہے اور اللہ پاک کو پکار ہی لیتا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہے جب بندہ خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی میں اتنا پیک کر جاتا ہے, اتنا ہائپ کر جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ اس نعمت کا, جو نعمت اس کو ملی تھی اس کا چرچا کرنا تھا, اس نعمت کا اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا تھا. اس نعمت کا اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر کرنے کے بجائے اس نے اللہ پاک کی نافرمانیاں کی, اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کیا اور بہت ساری چیزیں. اس کا بہت ایک دم سیدھا سادہ اگزامپل ہے آج کل کی شادیاں. بہت یہ بہت جنرل میں نے بات کر دی, کیونکہ شادی کا موقع ابھی کے ٹائم پہ میرے خیال سے خوشیوں میں ایک الگ لیول رکھنا ہے کہ شادی کا ٹائم ہے تو وہ ایک الگ لیول کی خوشی ہے. تو یہ جو خوشی ہے, یہ جو بھلائی ہے, اس بھلائی کے کام میں جب یہ خوشی کا موقع آتا ہے تو آج آن ٹرینڈ کیا ہے, اور بلکہ 75% یعنی مور دین 75% لوگ اس طرح کے ہی ہوں گے جو خوشی کے موقع پر جو ہے کئی سارے گناہوں میں جانے انجانے میں انوالو ہے. کئی بار پتہ ہے کہ نہیں گناہ ہے تو ابھی نہیں کریں گے تو کبھی کریں گے, اور اس طرح کے معذلے کئی ہیلے بہانے سے معاملہ چل رہا ہے. تو آزمائش کو جو کیٹیگرائز کیا گیا, وہ آزمائش کو جو کیٹیگرائز کیا گیا, جو اس کی درجہ بندی گئی, ایک تو ہے بھلائی, یعنی برائی تو ہے کہ بھائی آپ کسی مشکل میں آ گئے, آپ نے بھی چند چیزیں مینشن کی, قرضہ ہے, بیماری ہے, ساری چیزیں, اور بندہ بھی جانتا ہے کہ اگر بیماری ہے تو اس کے علاج بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ایک نہیں جیسے وائرل فیور چل ہی رہا ہے اور اب آئے دن کسی نہ کسی کو بخار پکڑ ہی رہا ہے, لیکن سب کو ڈاکٹر خود مینشن کر رہا ہے 3 دن کی آزمائش ہے یہ. 3 دن بعد آپ پراپر ڈوز لیتے چلے گئے تو 3 دن میں آپ نارمل ہو جاؤ گے. 3 دن کا وائرل فیور ہے, 3 دن میں بخار آٹومیٹک ختم ہو جاتا, یا یہ بیماری کی اتنی مدت ہے. پرابلم یہ کہ اگر خوشی ایکسپانڈ ہو جائے نا, خوشی اگر بندے کو کنٹینیو ملتی چلی جائے اور خوشی کی اس کو مدت پتہ نہیں, اس کی خوشی لمبی چلی, تو اب وہ اس چیز کو ریکگنائز نہیں کر پاتا ہے کہ اس خوشی میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بھی آزمائش ہے, یعنی خوشی بھی آزمائش ہو سکتی ہے. ایک تو ہم جو بات, میں نے جو مثالیں دی, کچھ بات کی کہ بندہ بیمار ہے, پریشان ہے, تنگ دست ہے, یا قرض کے تلے دبا ہوا ہے, یا بے اولادی کا معاملہ ہے, یا جھگڑے ہیں, فساد ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں بھی ہماری آزمائش ہو سکتی ہے, اور خوشی کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی. اللہ پاک کے نافرمانوں کی جو لسٹ ہے نا, جو پرانے ہم ڈھونڈے, جس میں سب سے آن فرنٹ ہے فرعون. اب فرعون کو دیکھیں نا, کون سی دنیا کی آزمائش تھی. دنیا کے اعتبار سے کوئی بیماری نہیں, پریشانی, پیسہ ہی پیسہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایسا ہی جو اس کو چاہیے وہ سب کچھ ہے اس کے پاس. لیکن وہ آزمائش کیا ہے پتہ ہے, وہ آزمائش اس کے پاس جو ہے وہ خوشی میں مبتلا ہو کر اللہ پاک کی نافرمانی کرنا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے, آپ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن تو کریں. خوشی آزمائش بن جاتی ہے. آپ دیکھیں اس خوشی کو آپ ریکگنائز نہیں کر پا رہے کہ اس خوشی میں بھی اللہ پاک کا شکر کرنا ہے, کیونکہ میں اس چیز کو قبول کر رہا ہوں, مینٹلی فزیکلی اس چیز کو قبول کر رہا ہوں کہ مجھے جو بھی مل رہا ہے, میری خوشی ہے, میرا غم ہے, میری ہیپینس ہے, یا میں اپنی لائف میں کچھ بھی اچیو کر رہا ہوں, چاہے میں پڑھائی میں کامیاب ہو رہا ہوں, چاہے دنیا میں کامیاب ہو رہا ہوں, نئی گاڑی لے رہا ہوں, یہ جتنی بھی خوشیاں ہیں, یہ سب خوشی میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. کیا بندہ یعنی تکالیف میں تو ناشکری کر لیں اس کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑے جو زیادہ تر چانسز میں بالخصوص سٹیز میں, گاؤں دیہاتوں کے نہیں, سٹیز کی میں بات کروں گا. آپ دیکھیں یہاں پر خوشی کے موقع پر جتنا زیادہ بندہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا ہے, یہ اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے, اور وہ اس چیز کو ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ جیسے شادی ہے یا کوئی بڑا فنکشن ہے یا کوئی بڑی خوشی ملتی ہے بندے کو, تو وہ اصل میں یوں کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ یونیک ہونا چاہیے.
اب وہ یونیکنیس کے چکر میں وہ اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب یونیک کرنے کے لیے اسے گناہ کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. بھائی یونیک اگر آپ نے کرنا ہے تو نیکیوں کے ذریعے بھی بنایا جا سکتا ہے اس کو, لیکن مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا نا کہ بھائی جب تک میں ڈی جے نہیں بجاؤں گا شادی کے اندر, یا جب تک میں فلاں گناہ نہیں کروں گا, یا جب تک میں جو ہے وہ اس طریقے کا ماحول کریٹ نہیں کروں گا جو مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں نہیں, تو یہ یونیک نہیں بن پائے گا. اور یہ کبھی کبھی آتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ بندہ خود جان رہا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہوں, میں خود سے اپنی آپ کو آزمائشوں میں ڈال رہا ہوں. یعنی خوشی تھی, اگر اس خوشی پر وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر لیتا, اللہ پاک کی حمد کرتا, تو بہت آسان تھا کہ جب یہ تمام چیزیں ادا کرتا تو اللہ پاک اس کی نعمتوں, کیونکہ جو ہے نا نعمتوں میں برکت ہی ہوتی, بندہ نعمتوں پہ شکر کرتا ہے, اللہ پاک اس کی نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے. ہم نے بزرگان دین سے سنا ہے اور کئی جگہ اس کی جو روایتیں ملتی ہے. اب اس خوشی کے موقع پر وہ کیا کر رہے ہیں, اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, اور وہ خود جانتا ہے کہ میں اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہوں. اور اب ظاہر ہے جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی, اس نعمت کو پر نافرمانی کی جاتی, تو ظاہر ہے زوال نعمت تو ہے ہی ہے, کتنے دن تک وہ خوشی ہوگی. تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ پرابلم میں آتا ہے. یعنی مینشن کریں گے اب بندے کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ آنے کے بعد وہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا ہے, اچھی نوکری مل جانے کے بعد ماں باپ کی نعمت کا قدر نہیں کر پانا, پھر کئی بار پیسہ بہت زیادہ آنے کے بعد غریب رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اپنا سٹینڈرڈ نہ سمجھنا, پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کئی بار اتنا عزت مل جاتی ہے بندے کو کہ تھوڑا سا بھی اگر وہ اس کی اصلاح کے بول دیے جائیں تو اس کو ناگوار گزرتے ہیں. تو بندہ اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ اب وہ غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کو عجیب لگ رہا ہے, اس کو اپنے سٹیٹس مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہے, اپنے آپ کو مینٹین کرنا اس کو بہت زیادہ لگ رہا ہے. تو یقیناً میرے پیارے جو اسلامی بھائی کو میں مینشن کروں گا, ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اس کو ریکگنائز کریں کہ یہ آپ پر آزمائش ہے, کیونکہ اس نعمت پر آپ اللہ پاک کا شکر کرنے کے بجائے اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے. تو یہ جو ظاہر ہے قرآن پاک تو حق ہے, تو سورہ انبیاء میں جو ہمارے مولانا اعظم مدنی صاحب نے تلاوت فرمائی اور اس کو مینشن کیا, اس میں وہ جو بھلائی کا جو مینشن کیا وہ بھلائی بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس بھلائی کو آپ اللہ پاک کی فرما برداری کے ذریعے سے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیسے انکیش کر سکتے تھے. اب بہت سارے اس میں اچھی نیتیں کر کے ثواب کما سکتے تھے, بٹ ایٹ دی اینڈ بڑا پرابلم یہ ہے کہ بندہ مشکلات میں تو اللہ پاک کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ there is no any way except اللہ کریم. اب اس کو پتا ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے, لیکن جب اس پر شکر اور اس پر بھلائیاں اترتی نا تو موسٹ پروبیبلی ایسا ہوتا ہے, بہت زیادہ چانسز ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آزمائشوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. ویسے ہی ہے. اور بندہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں جب بڑھتا ہے, ظاہر ہے پھر اس کو عذاب بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں, اور بالخصوص جب بندہ خوشیاں جب پاتا ہے, جب اس کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, اور یہ بعض اوقات اتنی بڑی آزمائش بن جاتی ہے, بندہ اس کی وجہ سے ہلاکت میں بھی بڑھ جاتا ہے. وہ جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کا بڑا مشہور, کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ 3 جو شخص تھے, ایک تھا برس والا تھا, ایک گنجا تھا, اور ایک جو ہے وہ اندھا تھا. کئی بار آپ نے سنا ہوگا 3 شخص جو ہے بڑے پریشان تھے, بڑی جو ہے نا وہ تکلیف میں ان کی زندگی گزر رہی تھی. تینوں کے ہی حالات تقریباً سیم تھے, بڑی پریشانی کے معاملات تھے, غربت تھی. برس والا جو ہے اس کے برس آپ سمجھتے ہیں جسم پر جو سفید داغ وغیرہ آ جاتے ہیں وہ, اور گنجا جس کے بال ہی نہیں تھے اور اس طرح بدنما دکھنے میں لگتا تھا, اور تیسرا جو تھا وہ اندھا تھا. یہ بڑی آزمائش ہے, اندھا پن ہونا. یہ تو آزمائش تھی, پھر ساتھ ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے پاس, تینوں کے پاس آتا ہے. سب سے پہلے وہ برس والے کے پاس گئے. مفہوم عرض کر رہا ہوں میں حدیث پاک کے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ نبی پاک نے سنایا صحابہ کرام کو کہ سب سے پہلے وہ جو برس والا تھا اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے کچھ گفتگو ہوئی, تو اس نے اپنی پریشانی کا حال عرض کیا. فرشتہ جو تھا اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, اللہ کے کرم سے, اللہ پاک کی رحمت سے اس کے جسم پر جو برس کی جو کوڑ تھے وہ سب دور ہو گئے. اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے, تو غالباً اس نے کہا کہ مجھے بکری جو ہے وہ, چونکہ اس وقت میں ظاہر ہے آج بھی اگر آپ جائیں گاؤں گوٹ میں تو ان کا جو قیمتی مال ہوتا ہے نا وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. جس کے پاس جتنا بڑا ریوڑ ہوگا نا بکریوں کا یا گایوں کا, اتنا بڑا وہ گاؤں کا چودھری گاؤں کا بڑا مانا جاتا ہے. یہ آج بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح کا ماحول تھا. اس نے کہا کہ جو مجھے مال سب سے زیادہ پسند ہے, بکری پسند ہے. اللہ, اس فرشتے نے دعا کی, اللہ پاک نے اس کو ایک بکری عطا فرما دی, اور
یا بھی ہے کہ اونٹ کا بھی غالباً ذکر ہے کہ اونٹ جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو عطا 10 فرمایا. اونٹوں کا حکم، 10 جی ہاں، اونٹیں جو اونٹ اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا، یعنی اس کو اونٹ نہیں پسند تھی غالباً، یہ ہے روایت. تو اس کو جب اونٹ عطا کر دیا گیا، اب اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرمائی، اب اس کے پاس اونٹ ہی اونٹ ہوگا، یعنی بہت بڑا اپنے وقت کا امیر و کبیر بن گیا. دوسرے کے پاس آیا فرشتہ، اس سے بھی وہی باتیں کی، اس نے بھی اپنی پریشانی کا اظہار کیا، چونکہ گنجا تھا. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اس کو خوبصورت بال عطا فرما دیے، خوبصورت جسم اس کا ہو گیا. اس سے جب بات چیت کی، اس سے تجھے کون سا مال پسند ہے، غالباً اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے. اللہ پاک نے اس کو گائے عطا فرمائی اور گائے کا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا. تیسرے کے پاس آیا، تیسرا اندھا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں، مجھے دیکھ نہیں سکتا ہوں. فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی. اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند، اس نے کہا مجھے بکری جو ہے یہ میرا زیادہ قیمتی مال ہے. فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کو بکری عطا فرما دی. یعنی تینوں کے تینوں خوشحال ہو گئے. پہلا جو برس والا تھا اس کا برس کا مرض دور ہوا، دوسرے کا جو تکلیف تھی گنجا پن ہونا یہ دور ہوا، اس کو خوبصورتی ملی، اور تیسرے کا جو اندھا پن تھا وہ دور ہوا، اس کو دکھنے لگ گیا. اور ساتھ ہی تینوں کے تینوں اپنے اس علاقے کے امیر و کبیر شخصیات میں ان کا شمار ہونے لگا. ان کے پاس ریوڑ کے ریوڑ، پہلے کے پاس اونٹوں کو ریوڑ، دوسرے کے پاس گایوں کا ریوڑ، اور تیسرے کے پاس بکریوں کا ریوڑ، اور امیر و کبیر اپنے وقت کے ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی. اب دیکھیے جو بات چل رہی تھی، عارف بھائی نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خوشی دے کر بھی آزماتا ہے. اب تینوں کے پاس خوشیاں تھیں نا، ان کے بیماریاں دور ہو گئی، ان کی تکلیفیں دور ہو گئی، اور ساتھ ہی ان کو مال و دولت بھی ڈھیر سارا ان کو نصیب ہو گیا. اب فرشتہ پھر سے تشریف لایا، اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ برس والے کے پاس آیا اسی کی صورت میں، اور اس سے کہا کہ میں ایک غریب ہوں، جو روایت کا مفہوم ہے میں مسافر آدمی ہوں اور بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ اور اگر ایک اونٹ مجھے دے دو تو میرے لیے سفر کرنا آسان ہو جائے گا. اب اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، اور یہ جو کچھ ملا ہے مجھے، یہ تو میرے وارثین سے مجھے ملا ہے، میرے دادا پردادا جو تھے ان سے ملا ہے، مجھے میں کیوں دوں؟ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ملا ہے تجھے اللہ کی طرف سے ملا. اس نے کہا نہیں، مجھے تو میرے دادا پردادا سے ملا ہے. فرشتے نے اس کے لیے بددعا کی اور کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا. بس یہ کہنا تھا، اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، اللہ، اس کا جو مرض پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا، پھر سے وہ برس والا اور کوڑی ہو گیا. دوسرے کے پاس آیا، اس سے بھی کچھ بات چیت کی کہ میں ایک مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں. چونکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا، یہ آزمائش تھی اس کے لیے، جو بندہ تھا جس کے پاس گئے تھے. اس نے بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی. ان آزمائشوں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ کہتا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے. اس نے اپنا کمال سمجھا اور اس نے بھی نہیں دیا، انکار کیا. فرشتے نے اس کے لیے بددعا کی، وہ بھی پہلے جیسا گنجا ہو گیا، اس کا مال و دولت سب ختم ہو گیا. اب تیسرے کے پاس آیا جو پہلے اندھا رہ چکا تھا، ابھی اکھیانہ ہو چکا تھا، اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی تھی. اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں غریب ہوں، مسافر ہوں اور اتنے دور سے آیا ہوں، اگر تم میری کچھ مدد کر دو، اور ایک بکری اگر تم مجھے دے دو، میرے لیے سفر کرنا جو ہے نا بڑا آسان ہو جائے گا. جو اللہ نے تجھے عطا کیا اس میں سے مجھے ایک بکری دے دے. تو اب اس کو جواب سنیے. اس نے کہا کہ یقیناً تو نے صحیح کہا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. میں تو پہلے یقیناً اندھا تھا، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، میرے پاس آنکھیں ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، میں دنیا کا نظارہ کر سکتا ہوں. اور بالکل ایک بکری کیا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. مسافر، ایک غریب، تو جو چاہے جتنی بکریاں چاہے لے جا، یہ سب میرے پاس اللہ کا دیا، میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. فرشتے نے کہا کہ اے شخص رک جا، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تیرے تینوں ساتھیوں کو، تم تینوں کو آزمایا گیا اللہ کی طرف سے، اور تو ثابت قدم رہا. تیرے لیے برکت کی دعا کی جاتی ہے، اور جو تیرے دونوں ساتھی ہیں ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی جاتی ہے. اور یوں اس طرح جو اندھا تھا اس نے آزمائش پر ثابت قدم رہ کر، اس خوشی پر ثابت قدم رہ کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا. الحمدللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور جو دو تھے انہوں نے چونکہ اس آزمائش پر آنے کے بعد یا خوشی ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو دونوں کی وہ ساری کی ساری نعمتیں تباہ و برباد کر دی گئی. تو یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم بھی جب خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں اور ہم بدمست ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے دور ہو جاتے ہیں. جب تک پریشانیاں تھیں،
بندہ دعائیں کر رہا تھا, تعویذ لے رہا تھا, بار بار امام صاحب کے پاس جاتا تھا, ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, دعائیں کرواتا تھا, اللہ پاک نے خوشحالی کے دن دکھائے. اب ایسا ہوتا ہے کہ اب جمعہ مسجد آنے لگ گئے. کئی بعض اوقات 2 جمعے ہو جاتے ہیں, مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں, آتے بھی ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ بھئی کاروبار ہمارا بڑا ہے, اب جناب بہت مصروف آدمی ہے, جناب سیٹھ صاحب ہیں. جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کو بھلا کر بندے کو کیا مل سکتا ہے؟ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کا ہر حال میں شکر گزار رہے, اور مصیبتیں جو آتی ہیں یا خوشیاں آتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مزید انشاءاللہ الرحمن اس ٹاپک پر ہم مزید آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے آئیے ناظرین کی فرمائشوں کا پروگرام میں شامل کریں گے کہ ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں. یوٹیوب پر جو لائیو کمنٹس آ رہے ہیں, مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. یہ کلام سنا دیجئے, سرکار تشریف لا رہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں الطاف بھائی کو اللہ ہمیشہ اچھا رکھے, بہت اچھی نعتیں سناتے ہیں ماشاءاللہ. انور اتاری السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام سنا دیجئے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. مجاہد اشرفی FGN چینل ایسا ہی چلتا رہے, آمین. ہمیں دین کی معلومات ہوتی رہے, یہ پروگرام اچھا ہے, ایک نئی صبح. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آصف شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. FGN چینل سلامت رہے. یہ کلام سننا ہے, حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے جناب. تنظیم خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. یہ کلام سننا چاہتے ہیں. پٹیل سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاصم فاروق علی بھائی 2 دن سے آپ کا انتظار, دعا میں یاد رکھیے. جی ظاہر ہے میں سفر میں تھا, گھر گیا ہوا تھا. اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. شہزاد شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بریلی والے ہیں اور ناسک سے کہہ رہے ہیں. ناسک سے ہیں تو بریلی والے کیسے ہو بھائی؟ یعنی ماشاءاللہ میں سمجھ گیا, یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کلام سنا ہے. یقیناً ہم بریلی سے ہمیں نسبت ہے, ہم آپ ناسک سے ہوں یا کسی بھی شہر سے رضا میں آپ یہ پوچھ رہے آپ بریلی والے کیسے ہوئے, پیراگراف نہ آ جائے, کیونکہ کیا وہ سیزن بھی رضا والا ہے, اور آپ پوچھ رہے آپ بریلی والے کیسے ہو, پیراگراف لکھ دیں گا. مطلب میں رضوی کو اپنے مطلب سبحان اللہ, بالکل ہم سب محبت میں چھیڑ دو. الحمدللہ ہم سب بریلی والے ہیں, اللہ کا کرم ہے, ہم بریلی والے ہیں. صحیح کہا آپ نے. یعنی بریلی والے اس طور پر کہ یعنی اس شہر سے ہمارا کوئی ظاہری طور پر کوئی تعلق نہیں, لیکن چونکہ ہمارے جو امام ہیں جنہوں نے ہمیں عقائد صحیح درست بتایا, جنہوں نے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں اتاری, جنہوں نے اہل بیت کی محبت ہمیں پلائی ہے, امام علیہ سنت عاشق امام اعلیٰ حضرت, چونکہ وہ بریلی سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بریلی والا اس طور پر کہتے ہیں کہ ہم بریلی والے ہیں. الحمدللہ. اللہ یہ محبت سلامت رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسن انصاری ہے. میری یہ فرمائش ہے نعت آقا کا میلاد آیا, یہ سنا دیجیے. جی تو یہ سب فرمائشیں ہیں, انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام محمد زیانی ہے. میں یا دوست نعت شریف سنا دیجیے. یا غوث کرم کر دو, یہ کوئی اس طرح کی شاید فرمائش کر رہے تھے. جی بیٹا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی اور کیسے ہیں اعظم بھائی, کیسے ہیں الطاف بھائی, اور سب کو میرے طرف سے اعلیٰ حضرت کی دلی مبارکباد. اور مجھے یہ والا کلام سنوا دیں. چمک تجھ سے پاتی ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. یہ کلام سب کے چند اشعار سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جزاکم اللہ. سب کا شکریہ, سب نے فرمائش کی. انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی چاروں طرف نور چھایا,
آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، غوث و رضا اور خواجہ نے میرے رضا اور داتا نے، غوث و رضا اور خواجہ نے میرے رضا میرے پاپا نے، دن یہ سبھی نے منایا، آقا کا میلاد آیا، دن یہ سبھی نے منایا، آقا کا میلاد آیا، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ گے واللہ، تو زندہ گے واللہ، تو زندہ گے واللہ، تو زندہ گے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، ہو سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سے ہو میری روح چلی ہو، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامی مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلامی مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے گوتے ہوئے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا
ہوگا ہمارا بگڑا دعا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا کیا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا اوروں کے پتے مجھ سے کوئی لپٹ گیا ہوگا غلام ہونے کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ بغداد بلا کے ہمیں جلوہ بھی دکھاؤ چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد مت بن کو مدینے میں جگہ مجھے کو دلا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت سارے کلام شامل ہوئے اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے سب کا شکریہ کیسے پروسیس کرتا ہے ان کا برین اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلام کو جو انہوں نے پک کیا اس کے بعد جو کنیکٹ کیا زبردست اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ کل بھی ایک پروگرام ہمارا ہوگا یقیناً سنڈے ہے کل ایک تعداد کی چھٹی بھی ہوتی ہے تو میں آپ کو ابھی سے دعوت دیتا ہوں کل بھی انشاءاللہ الرحمن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کل بھی ایک اہم ٹاپک ہوگا بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ آج ٹاپک چل رہا تھا ہمارا آزمائشیں مصیبتیں پریشانیاں یہ جو زندگی میں آتی ہیں دو طرح کی آزمائشیں دو طرح کے امتحان زندگی میں آتے ہیں جو عارف بھائی نے بات کی تھی ایک تو یہ تھا کہ خوشیاں دے کر بھی بندے کو آزمایا جاتا ہے نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اب آزمایا جاتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا کس انداز سے استعمال کرتا ہے غلط تو استعمال نہیں کر رہا ہے اگر اس نعمت کو غلط استعمال کیا جائے اللہ نے کسی کو دولت دی ہے اب اس دولت کو وہ اگر جوئے کے اندر استعمال کرتا ہے اس دولت کو اگر جناب والا وہ مسلمانوں پر ایذا دینے کے لیے استعمال کرتا ہے یا کسی کو تکلیف دیتا ہے اس کے ذریعے سے تو اب یہ گویا کہ بندے کو آزمایا جا رہا ہے اس کا اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو کامیاب ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ ناکام اور خسارے میں ہے تو یہ تو ہوتا ہے کہ بندے کو خوشی دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے اس کو جانچا جاتا ہے اور پھر دوسرا جو پہلو ہے دوسری قسم ہے وہ ہے بندے کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈال کر بھی آزمایا جاتا ہے تو اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں اور اس پر کیا کہیں گے آپ علی بھائی ہماری گفتگو چل رہی ہے اور اگر آپ دین اسلام کی اسٹڈی کریں اسلام کو پڑھیں تو اتنا پیارا اور سنہرا اصول واضح کر کے ہمارے سامنے دیا کہ اس حدیث پاک جب میں پڑھ رہا تھا نا یہ اس میں کہا گیا کہ مومن جو ہے نا وہ کبھی بھی غمگین ہو ہی نہیں سکتا اس کو رحمت ملتی ہے اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے شکر پر ایک عظیم اجر ملتا ہے اور جب اسے کوئی زحمت پہنچتی ہے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور صبر کے بھی اپنے ثواب ہیں
تو کوئی بھی کنڈیشن ہو، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں بندے کی زندگی کی، یا تو وہ غم میں ہوگا یا خوشی میں ہوگا. تو خوشی میں بھی مومن کو یوں ثابت قدم رکھا جاتا ہے اور اس پہ اجر ملتا ہے، اور غم کے اندر بھی جو ہے وہ مومن کو اجر ملا کرتا ہے. تو مومن ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اسے پہلے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے. تو جو ہے اگر مومن ہے بندہ، مسلمان ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو، دونوں پہ اسے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک میرے سامنے ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، فرمایا گیا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. انا امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، فرمایا گیا کہ اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کہ جب کہ ایسا مومن کے لیے ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اسے خیر ہی خیر پہنچتی ہے. خیر کیسے پہنچتی ہے؟ آگے فرمایا گیا ان اصابتہ سراہ شکرا، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّاءُ صَبْرًا وَإِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّاءُ صَبْرًا، اور اگر اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بلا پہنچتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر چیز ہے. چاہے بندہ چاہے رحمت ملے یا زحمت ملے، رحمتوں میں نعمتوں کا شکر ہونا چاہیے اور زحمتوں میں مصیبت پہ صبر ہونا چاہیے. تو یہ جو دو اصول اگر آپ نے زندگی کے بنا لیے کہ نعمت ملے گی تو شکر کریں گے، اور اگر آزمائش پہنچے گی اور جو ہے وہ پریشانیاں پہنچیں گی تو بندہ صبر کرے گا. تو اگر یہ دونوں اصول ہمارے سامنے رہیں گے، چاہے وہ شکر ہو یا صبر ہو، دونوں ہی کنڈیشن میں اسے اجر عظیم عطا کیا جائے گا. آپ نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. صبر کرنے والوں کو کیسی خوشخبری؟ بھائی وہ تو مصیبت میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، صبر کرنے والوں کو اجر عظیم کا وعدہ کیا جاتا ہے، صبر کرنے والوں کو ثواب دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ احادیث میں یہ تک فرمایا گیا علی بھائی کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے لوگ، عافیتوں میں مصیبتوں میں صبر کرنے والے لوگ، اگر جو ہے وہ میدان محشر میں اس کا عذاب، اس کا جو ثواب دیکھیں گے، اس پہ اس نیکی، اس جو ہے وہ صبر پر جو انہیں ثواب ملنے والا ہے وہ دیکھیں گے، تو وہ تمنا کرتے کاش ہمیں دنیا کے اندر نہ کینچیوں سے کاٹا جاتا. اللہ اکبر، یعنی ان پر مصیبت و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے. وہ اس طریقے سے تمنا کریں گے کاش میں دنیا میں ہوتا اور یوں جو ہے مجھ پر پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے قیامت کے دن اتنا عظیم ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب جب وہ دیکھیں گے تو ضرور وہ اس طریقے کی تمنا کریں گے. احادیث کے مضمون میں اس طریقے کی چیزیں ملتی ہیں. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جاتا ہے کہ روز قیامت، جب روز قیامت مصیبت پر صبر کرنے والے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ روز قیامت مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جب جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی دنیا کے اندر ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی، ہمیں کاٹ دیا جاتا. تو یوں ہوتا ہے کہ جب بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدمی اگر تم مصیبت میں پڑے ہو تو صبر کرو، ثواب کی نیت رکھو، تو میں جنت سے کم ثواب پر تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گا. حدیث کے الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. تو صبر کرنے والوں کے لیے تو ویسی جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. بزرگان دین تو تمنا کیا کرتے تھے بائی چانس اگر تھوڑا سا نا جو ہے وہ عرصہ دراز ہو جائے اور کوئی مصیبت نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ پہنچے، تو وہ یوں خیال کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، تو کوئی مصیبت ہمیں نہیں آ رہی ہے، تو مصیبتوں کی چاہ کرتے تھے. اور یہ بھی دیکھیں آپ علی بھائی کہ مصیبت جو ہوتی ہے، جو ہمیں نعمت ملتی ہے، جو ہمیں خوشی ملتی ہے، جو ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا نزول جو ہو رہا ہوتا ہے، تو نعمت کی قدر اور نعمت کا جو لذت ہے، جو نعمت کا مزہ ہے، وہ اس وقت ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی زحمت ہو، اس سے پہلے کوئی پریشانی ہو. اب آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ روزانہ ہی بریانی کھا رہا ہے نا، ایک مثال کے طور پہ روزانہ ہی بریانی کھا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ بریانی کا ٹیسٹ بھی ختم ہو جائے گا اس کا. تو اس بریانی سے پہلے نا اسے چٹنی بھی کھانی پڑے گی، دال بھی کھانی پڑے گی، دال کھانے کے بعد جب بریانی کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ مزہ آئے گا. جتنی لیس والی کھانا کھائے گا، چٹنی وغیرہ کھائے گا تو بریانی تو پھر بہت پیک والی نعمت لگے گی. یعنی مصیبت جتنی بڑی ہوگی اس کے بعد جب آسانی ملے گی تو انسان جو ہے نا وہ لطف اندوز بھی ہوگا. ورنہ
اگر زندگی سے مصیبتیں ہی ختم کر دی جائیں اور مطلب وہ صرف آسانیاں ہوں تو پھر زندگی جینے میں مزہ نہیں آتا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب جن کے پاس بہت نعمتیں ہیں ان کو کیا پتا کہ یعنی ان کی زندگی چل رہی ہے روٹین کے ساتھ، ٹھیک ہے، سلسلہ چل رہا ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، تو اب وہ نہیں، ان کے یہاں عید بھی آتی ہے تو ٹھیک ہے خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہاں پر اگر کہیں بھی کوئی دولت آ جاتی ہے تو دولت پہلے سے موجود ہے، ان کو خوشی نہیں. لیکن غریب بندہ ہے نا، اس کو اگر کہیں سے 1 لاکھ مل گیا، کسی نے اس کو تحفہ دے دیا یا کسی نے اس کو مالک بنا دیا کہ یہ 1 لاکھ تیرا، تو اس کو جو خوشی ملے گی اس کے بعد تھے ہی نہیں کبھی اسے لاکھ روپے دے کر. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. 1 لاکھ کبھی کبھی تو نا جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی اپنے بڑے نگران سے یا کسی جو ہے نا وہ والدین سے بھی، اساتذہ اکرام سے، طلبہ اکرام اگر کچھ گفٹ بھی مل جاتا ہے، 10 روپے کی چیز ہوگی بھلے کو، اس کی تھوڑی سی تعریف کر کے اسے جو سکون ملے گا نا، جو مزہ ملے گا، وہ شاید پھر کسی اور چیز. لیکن وہی نا، اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی، میں بات عرض کر رہا ہوں، وہ چیز اس کے پاس نہیں تھی، صحیح، ٹھیک ہے، پھر اس کو ملنا تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اور اس کے ہمیشہ وہ یہ چیز یاد رہتی ہے کہ میں غریب تھا، مجھے یہ چیزیں ملی ہیں. تو یقیناً مصیبتیں جو پریشانیاں ہیں یہ ہمارے لیے بعض اوقات رحمت ہوتی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک تعداد عارف یہ بھی کہتی ہے نا کہ بھائی ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر آزمائش آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو کیا اللہ کا نیک بندہ بن جانا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل کر لینا، کہ اس بات کی ضمانت ہو گیا کہ اب تم پر پریشانی نہیں آئے گی؟ کیا نیک لوگوں پر آزمائش نہیں آئی؟ اصل میں ایک ٹاپک مجھے نا ابھی مولانا صاحب کی بات سے یاد آئے، ہیومن سائیکولوجی میں ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے بلیف سسٹم. اچھا، آپ کا یقین جو ہے نا وہ کیسا ہے، اور اس بلیف سسٹم کو الگ الگ مورل سے، الگ الگ تھاٹس سے نا اسٹرانگ کیا جاتا ہے. اور بالکل یہی ہے کہ نعمتوں پہ سنیں. ابھی ایک واقعہ عیون الحکایت کا جو حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو یعنی 50 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا اور کنٹینیوس میں انوالو رہا اور خوب اللہ پاک کی عبادتیں کرتا رہا. پھر وہ جسمانی طور پر کسی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا. اب بیماری آئی تو اب بندے کو فوراً کلک ہوتا ہے نا کہ اتنی تو عبادت کر رہا ہوں، اتنا تو اللہ پاک بارگاہ میں ایفرٹس لگا رہا ہوں اور اتنی محنت کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی میرے کو پرابلم آ گئی، میں کیوں؟ تو پھر وہ ظاہر اس نے بھی، میں اور آپ بھی یہی کرتے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے کہ اے مولا یعنی اس کا کیا معاملہ. تو اس نے بھی بارگاہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کی کہ میں اتنے سال سے اللہ پاک تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرا حکم مانتا ہوں، تیری نافرمانی سے بچتا ہوں، پھر بھی میں اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا، اور اس فرشتے نے کو حکم دیا کہ اللہ پاک نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس سے کہو کہ تو نے جو عبادت و ریاضت کی ہے وہ ہماری عطا کردہ توفیق ہے. یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ یور سیلف اونلی، تم نے کیا تو مطلب تم نے کیا، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے تم کو وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق تھی. سبحان اللہ. پھر اور وہ ہمارے احسان کا نتیجہ ہے. باقی رہی بیماری تو میں تجھے اس لیے مبتلا کیا تاکہ تجھے یعنی وہ جو نیک بندہ ہے اس کو مزید نیک لوگوں میں جو ہے وہ فائز کر دوں. کیا بات ہے. اب اس چیز کو سمجھیں کہ اگر پرابلم جو نا بلیف سسٹم، تو ایک بلیف سسٹم میں نگران ہند مشاورت سید و سردار باپو ابرودار سید عارف علی شاہ صاحب نے ایک بار ذمہ داران کی تربیت اجتماع بہت اچھی تربیت کی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ یار. مطلب وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو پہلے ابھی کیونکہ پرابلم سوشل میڈیا کا ہے تو فیلنگز بھی شیئر کرنی ہے، اپنی پرابلم بھی بتانی ہے، کچھ نہیں ملا تو وہ سیڈ والا ایموجی ڈال دینا اسٹیٹس پہ، پبلک کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی سیڈ ہوں، جو بھی اس کی انٹینشن ہو. لیکن جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی فیلنگز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح، چھوڑو نا یہ سب، اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. یعنی آپ بولتے نا وہ غم ہلکا کر لو، اس کو بتاؤ، اس کو کس کو مت بتاؤ، اللہ پاک کو بتاؤ. ویسے اللہ پاک تو اللہ نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اللہ پاک کو بتاؤ یا مولا پریشان ہوں، اتنا محنت کرتا ہوں، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، یقیناً تیری دی ہوئی توفیق، شاید ابھی بھی مجھ میں کچھ کمیاں ہوں گی، یا تو اگر میرے درجات بڑھانا چاہے تو یقیناً یہ تیری نوازش ہے، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں، کما حق ہو تو میں عبادت تیری کر نہیں سکتا. اتنی نعمتیں ہیں، ہیومن باڈی پارٹس ہیں اور دیگر جو ماں باپ ہے اور جو دوسری نعمتیں ہیں، اتنا سب کچھ ہے مولا. اے مولا میں تیری تقسیم پر راضی ہوں. کیا بات ہے. تو نے جو بھی دیا میں اس پہ راضی ہوں. سبحان اللہ. اے مولا ٹھیک ہے آزمائش ہے،
ان قریب یہ ختم ہو جائے گی. میں مولا تیری تقسیم پہ راضی ہوں. یہ میرا بلیف سسٹم ہے کہ مولا تکلیف کا، خوشیوں کا، تمام چیزوں کا مالک تو ہے. میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں مولا، بس مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے سے تو راضی ہو جا. کیا بات ہے. یہ عارف بھائی جو ماشاءاللہ اتنے اچھے رویے کی بات کر رہے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن علی بھائی کہ ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے میں کبھی کوئی پریشانی آ گئی، خاص کر عورتوں میں اس چیز کو زیادہ ملتا ہے کہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی نا، تو پہلے تو جا کے بیان کرنی ہے. سب کے سامنے بیان کرنے کے بعد بھی پھر یہی بول رہے ہوتے ہیں اچھا اب کیا کر سکتے ہیں، صبر ہی کرنا ہے، صبر ہی کر رہے ہیں، یوں انداز ہوتا ہے نا. اب وہ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندیوں، مطلب انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ صبر کہتے کسے. اب سب کچھ بیان کر دیا سب کے سامنے، پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے نا اب تو ہم صبر کر رہے ہیں. کچھ لوگ بھی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، یا میں صبر جمیل کر رہا ہوں. صبر جمیل کیا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. علی بھائی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ صبر جمیل یہ ہے کہ ایک مصیبت والا بندہ اور ایک غیر مصیبت والا بندہ، دونوں کو اگر ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے نا تو دونوں کے چہروں میں کوئی فرق نہ دکھے. کیا بات ہے. یہ اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. اللہ، یعنی ایسا صبر کہ بندے کے چہرے سے بھی معلوم نہ ہو. یہاں تو یوں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ نا میرا موبائل ٹوٹ گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. یعنی میں یہ کہوں غلط نہیں ہوگا اگر کچھ لوگوں کو آپ کو پتہ چلنا نا کہ اس کے حالات ابھی کیسے چل رہے ہیں. صحیح. ارے میں نے بات کی نا اس کا آپ واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کر لیجیے، پتہ چل رہا ہے کہ ان دنوں جو ہے نا وہ کس کنڈیشن میں ہے. اور اس نے ایموجی لگائی ہوئی رونے والی، سمجھ جاؤ بیچارہ کوئی تکلیف میں ہے. اگر وہ ایموجی لگائی ہوئی خوشی والی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ خوشی میں. یہ شاید اس دور کے اندر کئی لوگوں کا یہ معاملہ ہے. تو ہمیں تو ہر حال میں شکر کرنا ہے. جتنا صبر کے اندر جتنا یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اتنا ہی ہمارے آج کی جنریشن کے حساب سے اسباب اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ چھپانا تو دور کی بات وہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں تک جو ہے نا وہ ایک جب پچھلا دور تھا تو شاید پچھلے دور میں نہیں پہنچ پاتی ہوں کہ اب اسٹیٹس لگا دیا، اب جو ہے نا وہ کیا نام ہے اسٹوری لگا دی، تو اگر کسی کے کانٹیکٹ میں آؤٹ آف کنٹری والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا تو وہ تک بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ پریشان ہے. اب پرابلم اتنی سی ہونی ہے نا، اب پورے محلے کو سنا دینا، محلہ کیا پھر جو ہے وہ سٹی کیا، پھر یعنی ملک سے باہر بھی جا رہا ہے بندہ. اور اسلامی بہنوں کی ہم نے جب بات کی نا یقیناً اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والیاں بھی ہوں. صحیح. گھروں کے اندر ہمارا چینل دیکھا جاتا ہے، کئی گھروں کے اندر الحمدللہ FGN چینل. تو اسلامی بہنوں کے اندر بھی چیزیں بہت زیادہ ہیں، یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. اب گھر کے اندر کوئی اگر شوہر سے خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ساتھ رہتے بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب وہ پھر چھوٹی سی بات ہوئی تھی اس کو بڑا چڑھا کر اپنی ماں کے کان بھرنا. تو اپنے والد صاحب سے اگر اچھی ان کی بنتی ہے اپنے والد صاحب سے ان کو فون کر کے، اگر بھائی سے بات کرتی ہے تو اپنے بھائی کو فون کر دے گی کہ ایسا کیا انہوں نے میرے ساتھ اور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، ان کی ماں مجھے ستاتی ہے، یہ کرتی ہے. بعضوں کا چھوٹی بات ہوتی ہے. اب آپ کہیں کہ میں تو صبر کرتی ہوں، صبر کیسے ہوا؟ یعنی آپ عورت یہ بھی کہتی ہے کہ میں تو بہت دیکھو میرے ساتھ یہ کرتی ہیں، میری ساس اور میری نندیں ایسے کرتی ہیں تو جناب وہ ایسا کرتا ہے، ان کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، میری سانسوں کا یہ معاملہ ہے، میرا شوہر ایسا کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی صبر کرتی ہوں. صحیح. یہ صبر کیسا ہے؟ دنیا کو بتا دیا آپ نے سب کچھ. یعنی جتنی بھی گھر کی آپ کی عورتیں ہیں، گھر کے جتنے مرد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے مائکے میں جتنے بھی لوگ، یہ سب کو پتا ہے. آس پڑوس میں پتا ہے کہ ہاں جہاں پر شادی ہو کر گئی ہے تو اس کے سسرال بڑے جو ہے نا وہ بہت ظالم ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو صبر کر رہے ہیں. یہ صبر کیسا ہوا؟ صبر تو یہ ہونا چاہیے کسی کو پتہ ہی نہ ہو. آپ کی اگر شوہر سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی بات معاملہ ہے، کوئی نہیں بن پا رہی ہے، تو آپ صبر یہ ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں اور شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اچھے انداز سے آپ دیکھیں شوہر کا موڈ کس وقت ٹھیک ہے، کس وقت وہ خوشی کے عالم میں ہے، کس وقت اس کا مزاج اچھا ہے، ماشاءاللہ مسکرا رہا ہے. آپ جا کر اس سے بات کیجئے اس وقت میں. آپ کی اگر ساس سے نہیں بنتی ہے، اب آپ کی ساس کا بھی انتظار کریں، آپ اس کا موڈ کس وقت ٹھیک ہے، کس وقت وہ خوشی کے عالم میں ہے، آپ جا کر ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیں، ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں. ماں کی طرح سمجھے تو صحیح ان کو آپ، پھر دیکھیں کیوں نہ مسائل حل ہوں گے. لیکن ہم جب پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں نا، پھر بعض اوقات جب بات بننے والی بھی ہوتی ہے نا، اب بات بنتی نہیں ہے کہ اس نے تو ہماری سب جگہ بدنامی کروا دی، اپنے مائکے والوں کو خبر تک ساری بتا دی ہے، وہاں سے ہم تک یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس نے یہ ساری باتیں وہاں پر پہنچائی ہے. اب وہ بات پھر بن نہیں پاتی. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو تعلقات والی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو اس میں کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بھی بنا ہوتا ہے نا، یار چلو بتا دو، مطلب غم بانٹنے سے جو ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے. ایک جو وہ بات بولی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ اگر مثال کے طور پہ آپ سوچیں نا یہ پرابلم ہے تو پرابلم کے سولوشن کی طرف جانا چاہیے نا. اب کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، بتانے کی وجہ سے پرابلم کا حل نہیں نکلتا، پرابلم اور کریٹ ہو جاتی ہے. اب اگر شوہر کو پتا چلے گا کہ میرے پیٹھ پیچھے میری بیوی یہ بول رہی تھی،
تب اس کو کیا ہونا ہے؟ پھر اس کی جو ناتفاقیاں تھیں، جو اس کے تعلقات تھے، وہ تو اور مزید بڑھ جانے اور مطلب معاملہ خراب ہی ہونا ہے. تو پرابلم اگر ہے تو اس کی سلوشن کی طرف جانا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی ماشاءاللہ، تو پرابلم کی سلوشن کی طرف جائیں گے. اور یہ جو چیز ہے نا پھیلانے والی یا مطلب مصیبتوں کو بتانے والی، اس سے کئی بار ایسا ہوتا ہے پرابلم جو ہے نا وہ ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتی ہے مزید. ایک حدیث شریف میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑا ہی پیارا فرمان ہے. فرمایا گیا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ. فرمایا گیا کہ بندے کو یا بندی کو، مومن اور مومنہ دونوں کو، ان کی جانوں کے اندر، ان کی اولادوں کے اندر اور ان کے مالوں کے اندر آزمایا جاتا رہتا ہے. آزمایا جاتا ہے انہیں. اچھا، اب اس آزمائش کے ذریعے کبھی مثال کے طور پہ یہ ملا، یہ نہیں ملا، ان سب چیزوں کے اندر بھی بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اب اس آزمائش کے اندر بندہ جو ہے نا ثابت قدم رہے، صبر کرے. تو آگے فرمایا گیا حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئہ. فرمایا گیا یہاں تک کہ بندے کو جب آزمایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ صبر کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی ان آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب بتانے کے ذریعے آپ کا فائدہ یہ ہونے والا تھا، نہ بتا کر آپ کا فائدہ یہ ہونے والا تھا کہ آپ اس پر صبر کرتے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے. اب ایک تو کئی بار یہ گناہوں کے کھلنے کا دروازہ بنتا ہے اس طور پہ کہ بتایا، پیٹھ پیچھے غیبت ہوئی، ٹھیک ہے، اور ایسی چیز بتائی کہ اس کے اندر نہیں ہے تو بہتان ہوئی، یہ بھی گناہ ہوا. پلس جو ہے وہ جو پرابلم تھی اس کا حل بھی نہیں نکلا اور بڑی پرابلم کھڑی ہوگی. اگر اس کو پتہ چلے گا تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو یوں بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس پر صبر کر لیتا تو یہ جو ہے نا اجر جو بیان کیا جا رہا نا اس کو مل جاتا، اس کے گناہ میں تخفیف ہو جاتی، اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی. یہ ساری چیزیں جو احادیث اور قرآن پاک کے اندر بیان کی گئیں. تو بندے کو بس دیکھنا چاہیے کہ میرے کسی عمل کے ذریعے، میرے کسی کام کے ذریعے ایسا تو نہیں کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل نہیں بلکہ وہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جا رہا ہے، ایک اور پرابلم کھڑی ہو جا رہی ہے. تو بندہ اگر غور کرے گا اور اس کو تھوڑا سیریسلی لے گا چیزوں کو. کبھی ایسا ہوتا ہے یار چلو بتا دو، یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہے نا کہ چلو بتانے سے غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. بھائی بتایا اس کو جاتا ہے نا جو پرابلم سالو کرے، ہے نا. اگر مجھے کوئی پرابلم ہے، مجھے میری طبیعت خراب ہے یا مجھے کچھ اور دقت ہے، تو میں جو ہے نا کسی مکینک کے پاس تو جاؤں گا نہیں کہ بھائی میری طبیعت صحیح کر دو، مجھے یہ ٹیبلٹ دے دو، ہے نا، مجھے یہ میڈیسن کی ضرورت ہے، مجھے یہ دے دو. بھائی مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، صحیح، ٹھیک ہے. تو اگر جہاں پہ جس کو بتانے کے ذریعے پرابلم سالو ہو سکتی ہے اسی کو بتایا جائے، اگر یہ ذہن ہوگا تو ضرور جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ حل ہو سکتی ہیں، پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا جاننے والا ہے. پھر جب کہیں بھی بات نہ بنے، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا ڈاکٹر بھی سوری بول دیتا ہے، بھائی اب نہیں ہو سکتا آپ کا کچھ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو جھک جانا چاہیے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ہر پرابلم کا سلوشن نکلتا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو مصیبتوں پر اور پریشانیوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ٹاپک ہے صاحب اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہونے والا، تو یہ ایسا ہی ہے. اچھا، باتوں میں مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے جب ہیومن سائیکولوجی کی بات کی تو ایک ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ صبر کرنے والوں کا جو گلوبلی ریشو ہے اس میں عورتوں کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں کو ابھی باتوں کے دوران یہ بات تو خوش رہیں گی پھر کیا بات ہے، یعنی کوئی مرم پٹی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ریالٹی بتا رہا ہوں. ہم نے جب اس چیز کو پڑھا تھا تو عورتوں کا بھی جو ہے وہ صبر واقعی جو ہے کئی معاملات میں زیادہ ہوتا ہے. خیر میں بس یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری جگہ پر بہت سارے لوگ نے، ناٹ ایون میل ہے کہ فیمیل ہے، برداشت بھی کر رہے ہوتے ہیں، صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. تو بس یہ کہ ایسا نہیں کریں. اگر آپ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہو گئے تو ہو سکتا ہے اس بار پرابلم تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گئی ہو، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد جو آنے والی خوشی ہے وہ اس سے زیادہ ایکسٹینڈیبل ہو. اور اگر کچھ نہیں بھی ہے تو جنت کی نعمتیں یہ دنیا کی تمام خوشیوں پر، یعنی جنت کا ایک ذرہ دنیا کی تمام خوشیوں پہ بھاری ہے. تو بندہ بس جنت کی نعمتوں کی طلب میں صبر کرتا رہے اور آزمائشوں پہ صبر کا تو اجر اللہ پاک کی رحمت سے ملے گا انشاءاللہ. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے علی بھائی کہ کبھی نا چھوٹی آزمائش کو بھیج کر بڑی آزمائش ختم کی جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے. کئی سارے واقعات آپ پڑھیں گے اس تعلق سے، بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں آپ کو کتابوں کے اندر کہ چھوٹی سی آزمائش دی گئی بندے کو، چھوٹی سی پرابلم دی گئی. کیونکہ اگر وہ اس پہ صبر کر لے تو پھر جو بڑی آزمائش ہے جس سے شاید اس کی جان ہلاکت میں پڑ جائے یا پھر اس کا مال ہلاک ہو جائے، تو جو ہے نا بڑی آزمائش کو روکا جاتا ہے چھوٹی آزمائش دے کر کے. تو بندے کو یہ بھی سوچنا چاہیے. حضرت لقمان کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، لقمان حکیم، قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ہے. تو حضرت لقمان جو ہے نا ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے،
راستے میں ان کا جو بیٹا تھا اس کے پاؤں میں ہڈی ایک بہت تیز ہڈی تھی وہ، تو وہ اس کے پاؤں میں چبھ گئی نا وہ. اب بڑا پریشان ہوا بچہ، وہ ظاہر ہے وہ ان کا جو بیٹا تھا اس کے اب تکلیف بھی ہوئی، تو کافی دیر وہاں پر لگ گئی نا اس کے علاج میں، اور ان چیزوں کے اندر ایک پریشانی تھی. اب یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پریشانی کیوں ہوئی، اور یقیناً ایک پریشانی بھی تھی، بچے کو بھی پریشانی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک فرشتہ تھا یا غالباً یہ کوئی انسان تھا، وہ دور سے آتا ہوا نظر آیا، اور اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ آگے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ و برباد فرما دیا ہے. یہ لوگ وہیں پر جا رہے تھے. صحیح. اب یہاں راستے کے اندر جو کانٹا چبھا ان کے، یا جو ہڈی چبھی تھی، وہ چھوٹی مصیبت تھی ہے، لیکن اس بڑی مصیبت سے چھوٹی تھی. اگر وہاں پر چلے جاتے اور وقت پر پہنچ جاتے وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں ان کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی آ جاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ ان پر عذاب و آزمائش کے طور پر ہوتا ہے. بعض اوقات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب فرماتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے گنہگاروں کے ساتھ ساتھ کئی نیک بندے بھی اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور ان کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور ان کے لیے گنہگاروں کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے. تو اس بڑی آزمائش سے ان چھوٹی آزمائش میں اللہ پاک نے مبتلا فرما دیا. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ بعض اوقات کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ کہتے بھی لوگ نا، میں جا رہا تھا اور مطلب وہ گاڑی میرے پاس سے گزری اور سمجھیے میرا ہاتھ تو فریکچر ہوا، بس مرتے مرتے بچ گیا. تو بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی جان چلے جانے والی ہو، اتنا بڑا آپ کا نقصان ہو جاتا، آپ کی جان چلے جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ صرف آپ کا ٹوٹا ہے، یہ چھوٹی مصیبت دے کر یہ بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5645. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. جن پر مصیبتیں ہیں، جن پر پریشانی، وہ اس حدیث پاک کو سنیے گا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں. آپ پر اگر پریشانی آتی ہے، آپ پر تکلیف آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، فرماتے ہیں اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ پر مصیبت ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ سے بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ خیر دینا چاہتا ہو. صحیح. سبحان اللہ. ہم آیت کریمہ پڑھتے بھی ہیں نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ تنگی آج ہے، انشاءاللہ کل یہ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس کی بندگی کریں، اس کو راضی رہنے کی کوشش کریں. پریشانیاں آئیں گی. میں نے شروع میں جو بات عرض کی تھی پھر دہراؤں گا کہ ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے یہ خوشی اور پریشانی دونوں کے ساتھ ہی چلنے والی ہے. کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آتے ہیں. آپ چاہیں کہ غم بالکل ہی ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کا کون سا انسان آپ مجھے دکھا دیجئے، ایک آدمی مجھے ایسا دکھا دیجئے جس کی پوری زندگی میں 40 سالہ 50 60 70 سالہ زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئی ہو. ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جس کے پاس پریشانی آئی ہی نہ ہو. چھوٹی پریشانی ہوتی ہے، بعض اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے. کسی کے پاس پریشانی ایک جو ہے نا وہ لمبے پیریڈ تک چلتی ہے، کسی کے پاس وہ شارٹ پیریڈ کے لیے آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہر ایک کے ساتھ پریشانی کا آنا یہ طے ہے. صحیح. اب کرنا کیا ہے، واویلا کریں گے تو پریشانی جانے سے رہی، صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس پریشانی پر، اس مصیبت پر ہمیں اجر ملے گا، اللہ پاک راضی ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو آزمائشوں، پریشانیوں، مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ الرحمن ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کل پھر آپ نے پروگرام میں جوائن ہونا ہے. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے سکون نعمت کھلا دودھ کے شربت
شربت پلا اے سوفو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود گندے نیکم میں کمین مہنگے ہے گھوڑی کہ دین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامی رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نامی رضا تم پہ کروڑوں درود. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. آزمائشوں، پریشانیوں، تکلیفوں پر صبر کی توفیق عطا فرما. جتنے میرے بھائی، جتنی بہنیں اے اللہ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں یا جو شامل نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، اے اللہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی اور قرض داری اور مختلف طرح کی آزمائشوں کے شکار ہیں، اے اللہ سب پر نظر کرم فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما. اے اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد اپنے حبیب کے صدقے دور فرما دے. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے